بڑا ظلم ہوا ہے مولا کی ذات سے، مخصوصاً اس منبر سے، کہ لوگوں نے شخصیت علی ابن ابی طالب کو تو ڈسکس کیا، لیکن جو زندگی میرے آقا کی تھی 25 سال 28 سال، کتنے امام گزرے، کتنی کتابیں، کتنی روایتیں، 70 جلد بہار الانوار، یہ کن کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے؟ کتب اربعہ یہ کن کی روایتوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ ہمارے اہل بیت کی روایتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ لیکن آج شیعہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کتنا اس نے بہار الانوار کو پڑھا، کتنا اس نے کتب اربعہ کو پڑھا، کتنی تفسیریں آپ کی لکھی گئیں۔ کوئی ایک تفسیر آپ نے کم از کم رمضان کے مہینے میں ایک دورہ تفسیر آدمی نکال دے۔ ارے وہ علماء جو زندگی میں تفسیریں لکھتے گئے، ان کی زندگی کتنی بابرکت تھی، لیکن آج ہم 60 سال گزار دیتے ہیں، 70 سال گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی کیلکولیشن نہیں کیا جس نے 70 جلد لکھی، کم از کم ہمیں ایک جلد پڑھنی تو چاہیے۔ اگر ہم نہ پڑھیں تو لکھنے کا مقصد بے مقصد ہو جاتا ہے، ہدف ضائع ہو جاتا ہے۔ ہدف مقصد اہل بیت کیا تھا؟ کہ اہل بیت دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم ان کی تعریفیں کریں؟ کیا مقصد خلقت یہ تھا کہ مولا علی جنگ خیبر و خندق میں اس لیے گئے کہ خطیب منبر پر آ کے پڑھے اور مجمع نعرے لگائے؟ کیا کربلا میں امام حسین کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ مولا وہاں پہ شہید ہو جائیں اور میں آ کر مصائب پڑھوں، آپ گریہ کریں؟ فرمایا مقصد حسین ابن علی یہ نہیں تھا۔ گریہ کرو، فضائل سنو بھی، فضائل پڑھو بھی، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن مولا فرماتے ہیں جس طرح میری ذات کو ڈسکس کرتے ہو اسی طرح میری بات کو بھی ڈسکس کیا کرو، کیونکہ جب میں لڑ رہا تھا، جب علی کی تلوار چل رہی تھی تو دشمن بھی ہائبت میں تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا علی کی تلوار بڑی تیز ہے، علی کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ کہ یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ ایک مسیحی کتاب لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے دا لائف آف محمد، اس کتاب میں لکھتا ہے، ایک مولا علی کی فضیلت لکھتا ہے، کہتا میں نے اسلام میں بہت سارے جنگجو دیکھے لیکن علی جیسا جنگجو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ فرمایا تاریخ اسلام میں جو بھی میدان جنگ میں جاتا تھا آگے بھی زرہ پہنتا تھا، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتا تھا، لیکن علی ایسے امام تھے، علی ایسے شجاع تھے، علی ایسے بہادر تھے، جب میدان جنگ میں جاتے تھے علی آگے تو زرہ پہنتے تھے لیکن علی نے کبھی بھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی۔ کہ یہ جملہ نوٹ کرتا ہے کہ ہی فوٹ وداؤٹ آرمر آن ہز بیک، کہ علی جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے پیٹھ پر زرہ نہیں پہنتے تھے۔ اور جب علی سے سوال کیا گیا یا علی آپ آگے تو زرہ پہنتے ہیں لیکن پیٹھ پر زرہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو میرا مولا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پر زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے، لیکن علی کبھی بھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنتا، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ایک مسیحی لکھ رہا ہے جو علی کی امامت کو نہیں مانتا، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا، جو علی کی خلافت کو نہیں مانتا، لیکن علی کی فضیلت کو مان رہا ہے، شجاعت علی کو مان رہا ہے۔ آج آپ بھی مختلف کتابوں میں جب سے آپ بچے تھے جوان ہوئے، مختلف تھیوریز میں، مختلف بکس میں، مختلف میگزینز میں مختلف بہادروں کے واقعات پڑھتے ہیں۔ کبھی تیمور کا قصہ پڑھا، کبھی جہانگیر کا قصہ پڑھا، یہ قصے تو سب کو ہی پڑھتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کون ہے جو ہماری ذات سے انسپائر ہوا؟ کون ہے جس نے علی جیسا بننا چاہا؟ کون ہے جس نے حسین جیسا بننا چاہا؟ صرف کہنا نہیں ہے، میدان عمل میں ویسا بن کے دکھانا ہے۔